اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اجد میں سے اوحا الیک ربک وحی کی ہے جن کی تیری طرف آپ کے رب نے من الحکمت دانشمندی دانائی سے حکمت سے ولا تجعل اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ الہا آخر معبود دوسرا فتلقا پس ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر ملوما ملامت کیا ہوا بنا کر مدحورا زاندہ بنا کر یعنی دھتکارا ہوا بنا کر اسفاکم کیا وصف بیان کیا تمہارا تمہارے رب نے بچوں کے ساتھ یعنی کہ اللہ نے تمہیں مالامان کر دیے بیٹوں کے ساتھ کہ جی تمہارے تو بیٹے ہیں اور اللہ نے بنایا ہے اپنے آپ کے لیے یہاں پر اپنے آپ لکھ رہے اور اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے فرشتوں میں سے اناث لڑکیاں کہ اللہ نے تمہیں بیٹے دے دی اور اپنے لیے اللہ نے لڑکیاں رکھ دی ہیں فرشتوں میں فرشتوں کو یہ کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے اپنی بچیاں رکھی ہیں بیٹیاں بنائی بے شک تم لتقولون قول عظیم البتہ تم کہتے ہو بات بڑی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بار بار بیان کیا ہے پھر کر ذکر کیا ہے قرآن کے اندر اس قرآن کے اندر پھر کر چیزیں ذکر کی ہے کس لیے لیذکروا تاکہ یہ نصیحت پکڑے وما یزیدہم اور نہیں یہ چیز ان کو زیادہ کرتے مگر نفرت میں قل لو کان معہ آلہۃ کہہ دیجیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ الہ کئی معبود کما یقولون جیسے یقولون یہ کہتے ہیں اذن تب لب تغو البتہ انہوں نے تلاش کرنا تھا الی ذی العرش عرش والے اللہ کی طرف سبیلا راستہ سبحانہ وہ پاک ہے اس سے وتعالی اور بلند و بالا ہے اما یقولون اس چیز سے جو یہ کہتے ہیں علوا کبیرہ بلند و بالا بہت زیادہ تسبح له السماوات السبع تسبیح بیان کرتی ہیں آسمان کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے السماوات آسمان السبع سات والارض اور زمین بھی ومن اور جو فیہن ان آسمان اور زمین کے اندر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز الا مگر یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے بحمدی ساتھ اس کی حمد کے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ اور لیکن نہیں تم سمجھتے تسبیحہم تسبیح ان کی انہو کان حلیم غفورا بے شک اللہ پاک جو ہے حلیم ہے بردبار ہے غفورا بخشنے والا ہے گناہوں کو دھونے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھتے ہیں قرآن تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے ہم کیا بنا دیتے ہیں حجاب مستورہ ایک پردہ بنا دیتے ہیں مستورہ جو کہ چھپایا گیا ہے یعنی نظر نہ آنے والا وَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور اسی طرح بنا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر عقیدت الپردے کہ کہیں یہ کہ سمجھے یہ اس کو یعنی سمجھنے کے درمیان اور ان کے درمیان کیا آ جاتے ہیں پردے آ جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں نا اپنے اللہ کا قرآن میں وعدہ اس کی اکیلگی کا اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے یعنی اس کے اکیلے ہونے کے جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وَلَّوْا یہ پھر جاتے ہیں عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں کے بال نفورا نفرت یعنی پیٹھوں کے بال کیا مطلب پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں نحن اعلم بما یسمعون اور سنتے کہ ہم خوب علم رکھتے ہیں زیادہ علم رکھتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ یہ سماعت کرتے ہیں استماع یسمع غور سے سنتے ہیں جس کی طرف جب یہ غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف ٹھیک ہے یہ جب آپ کی طرف کان لگا کر باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ کیا چیز سننا چاہتے ہیں کیا چیز سن رہے ہوتے ہیں اور جب یہ آپس میں سرگوشی ہوتے ہیں اس وقت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب کہتے ہیں ظالم لوگ نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک ایسے شخص کی مسحورہ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یہ جادوگر کبھی کہتے ہیں جادوگر کبھی کہتے ہیں اس کے اوپر خود جادو کسی نے کر دی ہے انظر تو دیکھ کیف کیسے ضربوا یہ بیان کرتے ہیں لکا آپ کے لیے واسطے آپ کے الامثال مثالیں یہ جمع امثال فضلوا پس یہ گمراہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون پس نہیں یہ طاقت رکھتے سبیلا راستے کی چلے بھی یہ ہمارا پچھلا سبق رہ گیا تھا جس کے ہم نے شرح کرنی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ ہمیں اس چیز کا سارے کا پتہ چل جائے ہم نے یہ پڑھا تھا
کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں ہے، ان کے لیے بری بات نہ کہو، اف تک نہ کہو، اور ان کے بلکہ اچھی بات کہو، اور اپنا شفقت کا بازو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، یعنی ان کے ساتھ سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ، جھک کر، جھکنے کا مطلب یہ کہ انکساری عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے یعنی بالکل ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھا، اور ساتھ یہ دعا کرو، اے اللہ جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر شفقت کی، رحمت کی، اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو تمہارے دلوں کے اندر چیزیں آتی ہیں مجھے اس کا خوب پتہ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ عام طور پر بندہ ایسے موقع پر بعض کا ملال کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے، دماغ میں کوئی ایسے وسوسہ آ جاتا ہے، یہ کیا ہے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، میں کس جنجال میں آ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس موقع پر جو تم دل کے اندر خیال لے کر آؤ گے، باتیں کرو گے، اس چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح کی بے ادبی یا گستاخی تمہارے دل و دماغ کے اندر نہ ہے کہ یار میرا کاروبار کا مسئلہ بن رہا ہے، میری نماز کا مسئلہ بن رہا ہے، میرے معاملات کا مسئلہ بن رہا ہے، میری جاب کا مسئلہ بن رہا ہے، ابا جی ہر وقت بیماری رہتے ہیں، اماں جی ہر وقت بیماری رہتے ہیں، ان کو لے کر آنا جانا پڑتا ہے۔ کبھی یہ تمہارے دل کے اندر بھی اس طرح کا غلط خیال نہ آنا چاہیے۔ اللہ نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے، جو تمہارے دل کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں گی میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہے نا، وَحُصِّنَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کے اندر ہوگا قیامت اس کو کھول کر باہر کر دیا جائے گا، ہے نا۔ قرآن پاک میں ایک اور دیکھو یوم تُبْلَى السَّرَائِرُ، بھید جو ہے نا ان کو بھی جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا تمہارے دلوں میں کیا چیزیں ہیں، یعنی یہی نہیں کہ صرف اوپر سے بھی اچھے لیکن دلی طور پر بھی۔ اب دیکھیں ایک آدمی مثلا دیکھیں ایک آدمی خرچ کر رہا ہے کسی پر، چلو یار کوئی آ گیا، مہمان آ گیا، اس کو خرچ کرنا پڑ گیا، کوئی مسکین نظر آ گیا، اس کو کھانا کھلانا پڑ گیا۔ اسی طرح ماں باپ کا معاملہ ہے، بندہ دے تو رہا ہے لیکن دل میں کہہ رہا ہے مہمان مصیبت آ گئی، تو اس طرح کرنے سے آپ مجبوراً کر بھی رہے جی، آخر دیکھے بہن بھی آ گئے، بہن آ گئی، بھائی آ گئے، بھابھی آ گئی، صالحار آ گئے، جو رشتہ دار، لیکن دل کے اندر بندہ کیا ہے، مطلب دل کے اندر جلن ہے، ساڑ ہے، مصیبت آ گئی، اتنا خرچہ کرا دی۔ اس طرح کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو دے لیکن طیبا بہ نفسہ، کہ اس کا دل پرسکون ہو، خوشی کے ساتھ دے، کیا یار اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ کر کرے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھنا، خرچ کرنا، یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ اللہ راضی ہوتا ہے، رزق میں برکت بھی دے گا۔ یہ کیا ہوا، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، دل بھی ساڑ رہے ہیں، اجر بھی نہیں لے رہے، کوئی فائدہ ہوا؟ مزہ تب ہے جب خرچ کریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے اجر ملے۔ ہاں دیکھیں اگر آپ کے پاس وسائل کم ہے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تیرا حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، لیکن میرے مالک میرے پاس وسائل کم ہے، برکت دے، اللہ سے مانگ لیں۔ اور اگلی بات، لیکن اس موقع پر یہ بھی یاد رکھیں اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یار اگر آپ کی پوزیشن نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے چادر کو دے کر پاؤں پھیلائیں۔ بعض آپ نے دیکھا ہے مرد اور زیادہ عام طور پر گھر کی عورتیں، وہ اتنی سگڑ سمجھدار دانش مند سمجھدار ہوتی ہیں، وہ تھوڑے خرچے کے اندر اچھی چیز بنا کر پیش کر لیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتے ہیں ان کو ڈھنگ ہی نہیں ہوتا، سلیقہ نہیں ہوتا، وہ باہر کا لا کر یا زیادہ لا کر ان کو دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اصل میں سرونگ کرنے کا، یہ کسی کو معاملات کرنا، یہ بھی اصل میں ایک فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے کہ بعض اوقات عورت مرد چھوٹی چیز کے ساتھ تھوڑے خرچے کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کر لیتے ہیں، اور کچھ زیادہ خرچ کر کے بھی ان کو کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہوتا۔ لہٰذا یہ کچھ بندے کو سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنے رب کے ساتھ معاملات میں اگر کوئی اس طرح کی پریشانی ہے تو رب سے بھی معاملات کریں کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ یہ دیکھیں صرف یہ نہیں کہ مہمانوں کا، دیکھیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہے لیکن وہ خرچ کرتے کرتے روتا رہتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو آدمی مہمانوں کے معاملے میں یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کرے، اور ہو سکتا ہے کل وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی کرے، خرچ کرتے کرتے وہ روئے پیٹے نہیں۔ اچھا رویہ، اچھے معاملات کرے، بندہ اگر خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ اس خرچ کرنے میں بھی اجر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے مہمان پر یا اپنی بیوی پر یا اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے۔
تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے جو تم نے خدمت کرنی ہے، خرچ کرنا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھو اگر تم اچھے ہوگے تو اللہ کیا کرے گا، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ساری نیکی کرنا گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر بہت پتہ کی چیزیں، کام کی چیزیں بتلائی ہیں۔ ساری چیزوں کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، ساری چیزیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے کتنی از بس ضروری ہیں، میرے اور آپ کے لیے کتنی مفید ترین چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں جس رشتہ دار کو جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو، مسکین کو، مسافر کو بھی دو، اور اے لوگوں فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو شیاطین کے بھائی قرار دیے، اور شیطان اچھا ہے یا برا ہے، وہ اپنے رب کا ناشکر ہے، نافرمان ہے۔ لہذا فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی، اللہ پاک نے تو اچھی چیزوں میں خرچ کرنے کے اندر بھی اسراف کو ناپسند کیا ہے۔ فضول خرچی یعنی جو ہے ہی غلط، جس کو شریعت نے جائز ہی قرار نہیں دیا، وہاں پر خرچ کرنا، تھوڑا کرو تو بھی غلط ہے، زیادہ کرو تو بھی غلط ہے۔ جتنا زیادہ کرتے جائے گا اتنا زیادہ گناہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ پاک نے فضول خرچی کرنے والوں کو غلط لوگ قرار دیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ اس کو پہلے دیتے رہے، اب آپ دینا چاہتے ہیں لیکن اب آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، یا اس میں ملتی جلتی یہ بھی شکل دیکھ لیں کہ آپ کسی سے مطلب اعراض کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا، اس سے ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ کو دینے کا دل نہیں چاہ رہا، یا آپ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس وقت فی الحال چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں آپ نے دینا کس لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اب آپ کے پاس نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کم از کم مس بہیو نہ کریں، رویہ اچھا کر کے نا، اچھی بات، آسانی والی بات، نرم بات کہہ دیں۔ اب دیکھیں کوئی آدمی آپ کے پاس ہے کہ جی میرا یہ مطلب مجھے ادھار دے دیں، مجھے قرضہ دے دیں، میری مدد کر دیں، آپ اسے کہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو، نکلو جہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں پر، کیا کرنے کے لیے آئے تھے، تمہیں عقل نہیں، ایسے نہ کریں۔ اور بعض اوقات جب بندہ تانا دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تانا یہ تمہاری تو عادت ہی یہ ہے ہمیشہ مانگنا، تمہارا باپ بھی ایسے کرتا ہے، تمہارا بھائی بھی ایسے کرتا ہے، یہ حرام ہے، تانا نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کو تانا دے گا نا وہ تب تک نہیں مرتا ہے جب تک کہ وہ خود اس آزمائش کا شکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کسی کو تانا نہ دے۔ آپ اس کو نہیں دینا چاہتے کسی وجہ سے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اچھے طریقے سے اس کو ٹال دو کہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہوگے تو میں آپ کو دے دوں، یا آپ کے پاس آنے کی امید ہے تو انہیں کہہ دیے چلے مہینے 2 مہینے تک میرے پاس کوئی فرصت ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ آئیے کہ میں آپ کو دے دوں۔ یعنی اچھے طریقے سے اس کو کیا کریں، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیں، نہ یہ کہ آپ اس کا دل توڑیں، اس کو پریشان کریں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک دیکھیں کتنا پیارا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں جینے کے ہنر اللہ سکھلا رہا ہے۔ کہ اس کا آیت کا ترجمہ دیکھیں، اگر آپ کسی سے لوگوں سے اعراض کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے جس کی آپ کو امید ہے، تو ان کو کہیے، کیا کہیے، بات نرمی والی بات، آرام سے بات کہہ دیں، پیار سے کہ جی فی الحال میری فرصت نہیں، یا کہ جی ابھی میرے پاس گنجائش نہیں، میں وہ کہ کب اگر آپ نہیں دینا چاہتے انہوں نے کہا انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا، فی الحال میرے پاس ابھی فرصت نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ بجائے اس کی اس کو دھکا دیں، بری باتیں سنائیں، غلط کہیں، یہ نہ کہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے نہیں دینا چاہتے، شریعت یہ کہتے کم از کم اپنے پیشانی پر بل نہ ڈالیں، تیوڑی نہ ڈالیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی دیکھیے کہ آپ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیں، جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے تشریف رکھیں، بات چیت کریں، اس کے بعد اچھے طریقے سے فارغ ہو جائیں۔ نہ یہ کہ آپ دروازہ ہی نہ کھولیں، دروازے کے اندر سے بڑ بڑ کر لیں، یا ان کو باتیں کر لیں، یا دل توڑ دیں۔ شریعت نے دیکھیں اس چیز کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہاں پر کہا گیا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف بند کر، بند کرنے کا مطلب اس سے مراد بخل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو مکمل کھول دے کہ اس طرح خرچ کرو کہ بعد میں پھر آپ خود درماندہ ہو کر پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ نہیں، کیا مطلب یہ، یعنی نہ تو بالکل ہاتھ روکو اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھولو، بلکہ سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے، خیر الامور اوساطها، کہ جو میانہ روی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی سے روکنا ہے تو وہ بھی مناسب انداز سے، اور اگر کسی کو دینا ہے تو وہ بھی
مناسب انداز میں، یہ نہ ہو کہ اس طرح خرچ کر لیں پھر بعد میں بندہ خود پریشان ہو جائے اور اس کے بعد اپنے لیے خرچہ بھی موجود نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں باب بندہ ہے، کیا کوئی آدمی اپنے گھر کا سارا خرچہ ساری چیزیں دے سکتا ہے؟ اس میں پھر مختلف چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز جنگ کے موقع پر اٹھا کر دے دی، ہر چیز، یا وہ اپنے قرآن پاک کا واقعہ سورہ حشر کے اندر آ گیا، حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما والا، کہ ان کے گھر میں مہمان آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے جو میرا مہمان لے کر جائے گا، اس کو رات کو خدمت کر دے۔ تو یہ ابو طلحہ کہتے میں لے کر آ گیا گھر میں، ام سلیم کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بھیجا اس کو کھلانا، وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو اہلا و سہلا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رات کا کھانا جو ہے نا، آج رات ہم دونوں کا پروگرام تھا کہ بھوکے رہنا ہے، کیونکہ کوئی چیز نہیں تھی، کام شام نہیں لگا تھا، آج رات ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، صرف وہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے جو ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے، تھوڑا سا پڑا ہے جو کہ، تو ہم تو بھوکے، پہلے پروگرام تھا بھوکا رہنا ہے، تو اب بچوں والا کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں بڑے دل کی بیوی کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، بس یوں کرنا ہے، تعاون کرنا ہے کہ بچوں کو پہلے آپ نے چپ کر کے سلا دینا ہے، اچھا اس کے بعد میں کھانا بناؤں گی، تیار کروں گی۔ وہ کھانا عام طور پر یہ ہوتا تھا کھجوروں کی گٹلیاں نکال لیں، اس کے بعد ان کو دیگچے میں ڈال کے اوپر پانی ڈال دیتے تھے، ان کو ہلاتے جاتے تھے تو وہ میٹھا حلوہ بن جاتا تھا، ساتھ ہلکے سے ستو ڈال دیے تو وہ میٹھا حلوہ بن جایا کرتا تھا، یہ عام لوگ کھا لیا کرتے تھے، اس میں گھی ڈال دیا یا چینی کی جگہ پر یہ کھجوریں ڈال دیتے تھے اور ساتھ ستو وغیرہ ڈال دی۔ تو اب نے یوں کرنا ہے، رات کو یہی ہمارے پاس کھانا ہے جو بچوں کا ہے، بچوں کو پہلے سلا دینا ہے، پھر یہ کھانا مہمان کو دیں گے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کھانا مہمان کے لیے پورا بھی نہیں ہے، بمشکل ہوگا۔ تو عرب کی عادت تھی وہ مہمان کے ساتھ خود بھی کھایا کرتے تھے، ہمارے ہاں وہ نہیں، ہم مہمان کو اندر بٹھا کر کہتے ہیں تو دکھاؤ جیسا پھر باہر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ تھے، آج کل بھی اگر وہ مہمان ان کو بٹھا کر خود نہ بیٹھے، وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، یار یہ کہ آپ نے ہمیں اندر بٹھا، وہ کہتے ہیں ساتھ آ کر بیٹھے، ان کی یہ عادت تھی۔ خیر، تو میں ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا تو آپ نے یوں کرنا ہے، چراغ کو میں کہوں گا، یہ دیکھیں ایک ترکیب بنا رہے ہیں، تو میں کہوں گا تھوڑا سا چراغ کو اونچا کر دو، اس کے لاٹ کو، تو آپ اونچا کرتے کرتے اس کو بجھا ہی دینا، اس میں یہ ہوگا کہ میں بس ایسے منہ ہلاتا جاؤں گا، وہ مہمان سمجھے گا جی یہ بھی ساتھ کھا رہا ہے، لیکن کھا وہی رہا ہوگا، چلو اس طرح وہ ایک مہمان کا بمشکل جو کھانا اس کا پیٹ بھر جائے۔ قرآن نے صبح یہ رات کو انہوں نے یہ عمل کیا، صبح وہ مہمان کے ساتھ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی مسکرا دیا ہے، اور قرآن پاک میں آیت نازل کر دی یؤثرون علی انفسہم، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی نفسوں پر ولو کان بہم خصاصہ، چاہے پیٹ ان کا بھوکا ہو، چاہے وہ بھوک سے تڑپ رہے ہو، لیکن انہوں نے مہمان کو کیا، اتنا اثار آج تک کسی نے دیکھا ہے نہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہمارے بھڑولے بھرے ہوئے ہیں، ہماری بیلنس جیب ہر چیز میں اس سے زیادہ پیسے ہیں، اچھا چلے ہم زیادہ سے زیادہ چلو اپنی چیز تو چلو کسی کو دے دیں، لیکن کبھی بچوں کا کوئی آدمی راشن نہیں دیتا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، سبحان اللہ، ایسی ترجیح قرآن نے اتنا پسند کیا ہے، ایت بنا دی قیامت تک کے لیے۔ تو ایسی چیزوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی بندے کو یہ امید ہو کہ میں اور میری بیوی بچے جو ہے نا وہ برداشت کر لیں گے، صبر اور حوصلے والے، پھر بندہ اپنے گزارے والی چیزیں بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر بندے کو پتا ہو کہ یار میں یا میری بیوی جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کرے گا، یہ نہ بعد میں پھر گھر کے کنڈیاں ہی لگا دیں یا پریشانی ہو مسئلہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں پھر بندہ اتنا خرچ کرے کہ اس کے گھر کا مسئلہ بھی خراب نہ ہو اور اس کا گھر بھی چل جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں حوصلہ تو آپ اپنا بھی اٹھا کر دے دیں، کوئی بات نہیں جی، اور اگر نہیں برداشت کر سکتے پھر کم از کم اتنا رکھ لیں کہ آپ کا بھی گزارا ہو جائے، گزارے سے جو بچا ہوا نا پھر وہ آپ خرچ کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں ہو، سبحان اللہ، یہ پھر بندے کے جیسے ایمان ہے، جیسے اس کا تقوی ہے، جیسے اس کی طبیعت ہے، جیسا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ خیر، تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو تنگ دستے والا ہاتھ رکھو اور نہ ہی اس طرح اپنے ہاتھ کو مکمل کھول دو کہ پھر بعد میں آپ تھکے ماندے اور ملامت میں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ خیر، رزق کا کم اور زیادہ کرنا یہ کس کی حکمت ہے جی؟ اللہ کی حکمت ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے نہ مارو، یہ عرب کے ہاں عام ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہارا رزق اور ان کا رزق کس کے ذمے ہے جی؟ ان کو قتل کرنا، خطن کا مطلب خطا وہ عام نہیں ہے، خطا جس کے میں یہ ہوتا ہے کہ بندے نے گناہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ یہاں پر خطن سے مراد وہ جان بوجھ کر کرتے تھے قتل کرنا، یہ انجانے سے نہیں کرتے تھے بلکہ جان بوجھ کر کرتے تھے، اس لیے خطن کا مطلب یہاں پر وہ عام خطا نہیں بلکہ خطن کا مطلب گناہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں زنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کی طرف لے کر جانے والے جو اسباب ہیں، مثلا یہ دیکھیں نا، پہلے یارانے، دوستیاں، تعلق، میسج کرتے 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 بالآخر بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، یکدم بندہ کوئی نہیں پہنچتا، اس لیے جو اس کے لوازمات ہیں یا اس کی ابتدائی شکلیں، ابتدائی چیزیں جو کہ وہاں تک لے جا سکتے ہیں، ان سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور اللہ کو یہ راستہ پسند نہیں، برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کسی جان کو قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ نے جان کو، جس کو حرام بنایا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ کے پاس پروف موجود ہے تو آپ اس کو پروف دیں کہ جی اس لیے ہمارا بندہ مارا ہے۔ یا شریعت یہ کہتی ہے کوئی بندہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وغیرہ اس کے علاوہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بھی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا جب تک پروف نہ ہو بندہ خود نہیں مار سکتا، جب وہ اس کا کام ہے کہ وہ حکومت کو انوالو کرے گا، ان کو جا کر درخواست دے گا، کیونکہ اگر کوئی ہر کوئی خود ہی بدلہ لینا شروع کر دے گا پھر تو وہ فتنہ فساد بڑھتے بڑھتے بہت پھیل جائے گا، اس لیے اس کا کیا حق بنتا ہے؟ ہاں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے پھر شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، لیکن یہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے پروف کے ساتھ ایک پروسیس ہے، وہ سارے پورے ہوں گے، اور یہ جو اولو الامر ہوتے ہیں، جو عدالت ہوتی ہے، کچہری ہوتی ہے، وہ پروف کو دے کر پھر اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کی بجاد ہوگی، پابند ہوگی۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی جان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ ہاں، اب کوئی شخص ایسا ہے کہ اگلی شکل کسی کا مظلوم بندہ مار دیا گیا ہے تو اب اللہ پاک نے مظلوم کے ورثاء کو، وارث کو، اس کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے کہ میرے بندے میں تجھے مدد دے رہا ہوں، میں تجھے یہ اتھارٹی دے رہا ہوں کہ تو اپنے مرنے والے کا، جو مظلوم مر رہا ہے اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی کرنا جائز نہیں۔ زیادتی کیا ہوتی تھی؟ ایک ہی جگہ پر وہ کئی مار دیتے تھے۔ طاقتور قبیلے کہتے تھے چونکہ جی ہمارا ایک بندہ مارا لہذا وہ ان کے 10 بندے مارنے کی کوشش کرتے تھے، 2 4 10۔ شریعت کہتے نہیں، یا مارنے میں یہ بھی زیادتی ہے کہ مارنے سے جو آرام سے مارنا، اس کو جناب ناک کاٹ مارنا، مرے ہوئے پر تھوک پھینکنا، اس کو ٹھنڈے میں، یہ شریعت نے غلط قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی موذی چیز ہے، چوہا ہے، چھپکلی ہے، اس کو بھی اس طرح مارنا جائز نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان چیزوں کو آگ کے اندر نہ پھینکو، شریعت نے منع کیا، یا مارنے کے بعد ان کے اوپر چیزیں برسانا حرام ہے، آرام سے اس چیز کو مار دو۔ آپ نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، لوگ اگر کوئی ذبح کرنے والی چیز ہے اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کرو، یہ نیکی کرو، اور جب کسی موذی چیز کو قتل کرنا ہو تب بھی نیکی کرو۔ شریعت ہماری ہمیں ایسا حساس بناتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کے ساتھ برا حال بندہ کر دے اور مسئلہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھی چیز ہو۔ یہ میں نے آپ کو چوتھے پارے میں تفصیل سے بتلا دیا تھا کہ اگر یتیم کا وارث جو ہے اس سے بچ کر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجبوراً اس سے اپنے کام کاج کے بدلے میں اپنی مزدوری لیتا ہے، اپنا حق لیتا ہے، تو بہر تو اتنا لینے کی زیادہ سے اس کو اجازت ہے، اتنی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم ہے اس کو کوئی نہیں ہے تو چلو وہ زیادہ مال لینا شروع کر دے، ختم کرنا شروع کر دے، تبدیل کرنا شروع کر دے۔ یہ قرآن پاک میں آپ نے سورہ آل عمران، سورہ نساء کی شروع میں پڑھا ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ہلکی رکھ کر اچھی چیز لینے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ساری بے اعتدالی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھا جائے گا۔
ماپ اور وزن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں انصاف کا ترازو قائم رکھو، اس میں زیادتی نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام بھی اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو چیزیں تمہارے کام کی نہیں ہیں ان کے پیچھے مت پڑو۔ مطلب ایک چیز ہے وہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے، یعنی جو چیز مطلب کی ہے وہ پوچھیں، جس چیز کا آپ کو مطلب نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ کئی چیزیں دیکھیں زندگی کے اندر ہوتے ہیں وہ ہماری فیلڈ نہیں ہوتی، ہمارا کام نہیں ہوتا، خام خواہ اس میں پڑھ کر پوچھنا یا فضول سوال کرنا کہ جی یہ وہ اس طرح کی، یعنی جس کے ساتھ کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے اندر پڑھ کر اللہ فرماتا ہے اپنے وقت کا انرجی کو ضائع کیوں؟ تمہارے یہ جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ان چیزوں کو مثبت استعمال کیا یا منفی استعمال کیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑنے کا فائدہ کیا ہے بتلاؤ؟ نہ تو تمہارے اکڑ کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے کہ تم وہ زمین کی گہرائی میں سرنگیں بنا لو، نہ تمہارے اکڑنے کی وجہ سے، پاؤں پٹکنے کی وجہ سے تمہارا قد پہاڑوں جتنا ہو جائے گا۔ فائدہ کیا ہے ایسے اکڑنے کا؟ نہ اکڑو۔ یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ کہتا ہے یہ جتنی چیزیں نا، یہ بری چیزیں تیرے رب کے ہاں بری ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اس لیے دنیا کے ہاں بھی بری ہے، عقل مند آدمی کے ہاں بھی بری ہے، تو اللہ تمہیں ایسی بری چیزوں کے اندر دیکھنا پسند ہے۔ اب دیکھیں اللہ ہمارا کتنا خیر خواہ ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ میرے بندوں غلط چیزوں کے اندر تمہارا دامن آلودہ ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حکمت ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ یہ دانش مندی، دانائی کی باتیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ چلیں یہ بات ختم ہوگی اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، سب سے بڑی بات یہ ہے جو شروع والا حکم تھا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی دوسرا معبود نہ بنائے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا، دھتکارا جائے گا، برے حالوں وہاں پر پڑا رہے گا۔ اس کے بعد یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ نے بیٹے رکھے، اللہ کی ساری بیٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، یہ کیا ہوا کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے ساتھ موصوف کر دی ہیں، مالا مال کر دیا، اللہ نے خود اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ میرے کھاتے میں ڈالتے جا رہے ہو۔ سورہ نجم کے اندر تلک اذا قسمۃ ضیزہ، یہ تو پھر بڑی ناانصافی والی بات ہے، جو تمہیں پسند نہیں وہ ساری میرے کھاتے میں ڈال دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات، اللہ کے لیے بیٹے بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، یہ تو صرف ان کے مزاج کے مطابق جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے تو نہ بیٹے نہ بیٹیاں، مجھے کسی کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔